الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، آج میں آپ کے سامنے ذکر کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ احباب ذی وقار، امام مسلم، امام حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک لی ہے۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیارۃ و فضلاء، اللہ کے کچھ فرشتوں کی جماعت ہے، یلتمسون مجالس الذکر فی الارض، جو زمین میں مجالس ذکر کو تلاش کرتے ہیں، جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہو۔ اللہ کے ان فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس جو ہے وہ محفل کو تلاش کرتے ہیں۔ احباب مکرم، فرشتوں کی وہ جماعت ذکر کی محافل کو تلاش کرتی ہیں۔ فَإِذَا أَتَوْا عَلَى مَجَالِسِ ذِكْرٍ، جب وہ فرشتوں کی جماعت اس محفل ذکر کو تلاش کر لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، تو حف بعضهم بعضا بأجنحتهم إلى السماء، تو آسمان تک فرشتوں کی ایک قطار ہوتی ہے، اور اس پوری محفل کو اور ذکر کی اس پوری محفل کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ فیقول اللہ تعالی، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، من این جئتم، اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فیقول جئنا من عند عبادک، یا الہی ہم تیرے بندوں کی طرف سے آ رہے ہیں، ہم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ یسبحونک، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ تیری پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ وَيُكَبِّرُونَكَ، وہ تیری بڑھائی کو بیان کرتے ہیں۔ وَيُحَمِّدُونَكَ، وہ تیری حمد کو بیان کرتے ہیں۔ وَيُهَلِّلُونَكَ، تیری تحلیل کو بیان کرتے ہیں، تیری الوہیت کو بیان کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيرُونَكَ، وہ تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ فَيَقُولُ مَا يَسْأَلُونَ وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ وہ خود جانتا ہے، باوجود ہے کہ وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، فرشتے بتاؤ وہ کس چیز کا سوال کرتے ہیں مجھ سے، کیا مانگتے ہیں وہ مجھ سے؟ تو فیقولون، تو فرشتے جواب دیتے ہیں، یسألونک الجنہ، وہ تجھ سے باری تعالیٰ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں۔ فیقولو، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فیقولون لا یا ربی، نہیں ہے پروردگار عالم، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ فیقولو، تو اللہ فرماتے پھر مجھے بتاؤ، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، ان کا اندازہ سوال پھر کیسا ہوتا کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے۔ دیکھا نہیں ہے، مانگ رہے، دیکھا نہیں ہے، امید رکھے بیٹھے ہیں، تو یہ بتاؤ یہ بن دیکھے حال ہے، اگر دیکھا ہوتا تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ ثم یقول، پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں یہ بتاؤ، وَمِمَّا يَسْتَجِيرُونَنِي، یہ بتاؤ کہ وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ جانتا ہے اس بات کو۔ تو فرشتے کہتے ہیں، مِنَ النَّارِ، اے اللہ وہ تیری جہنم سے ڈرے ہوئے ہیں، وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ فیقول، تو اللہ ارشاد فرماتے پھر مجھے بتاؤ، وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ فیقولون لا، فرشتے کہتے ہیں نہیں باری تعالیٰ، انہوں نے تیری جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو فیقول، پھر باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، تو میرے پھر بندوں کی کیفیت کیا ہوتی کہ اگر وہ میری بھڑکتی آگ کو دیکھ لیتے۔ ثم یقول، پھر میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اشہدوا، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تم شاہد ہو جاؤ اس بات پر کہ انی قد غفرت لہم، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہوں۔
وَآتَيْتُهُمْ مَا سَأَلُونِي، میں وہ عطا کرتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُونِي، میں اس کی پناہ دیتا ہوں انہیں جن سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں۔ فرشتوں تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یقولون باری تعالی ربنا ان فیہم عبدا خطا، اللہ اس میں تو ایک خطا کار بھی بندہ بیٹھا ہے، اس میں تو ایک سیاہ کار بھی بیٹھا ہے، بد کردار بھی بیٹھا ہے، بد خصلت بھی اس میں بیٹھا ہے، جلس الیہم وہ بھی تو انہی میں بیٹھا ہے، کیا ان سب کی بخشش ہو جائے گی؟ ولیس منہم، جبکہ وہ ذکر کی غرض سے نہیں بیٹھا، جبکہ وہ تیری یاد کی غرض سے نہیں بیٹھا، وہ تو کوئی اور کام تھا، اس کام کی وجہ سے بیٹھا ہے، تو کیا آج اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ فیقول، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ أَيْضًا، یہ نہ کہو کہ وہ ان میں سے نہیں ہے، وہ بیٹھا تو انہی کے ساتھ ہے نا، وہ بیٹھا تو انہی کے ساتھ ہے نا، تو کہا کہ میں اس کی بھی قد غفرت لہ، میں اس کی بھی بخشش کرتا ہوں، میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ ہم القہم لا یشقی بہم جلیسہم، فرمایا میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو میرے ذاکرین میں سے ہو جائے، جو میرے ذکر میں آ کر کے بیٹھ جائے، اگرچہ وہ اس گھر سے نہیں آیا، تو یہ ان کی بدولت، یہ میرا انعام ہے کہ جو میرے ان نیک صلحاء، نیک ذاکرین، میرے ذکر اذکار میں بیٹھنے والے، ذکر کی محافل بنا کر میری یاد میں بیٹھنے والے، ان کے ساتھ جو بھی آ کر کے بیٹھے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا، ان کے صدقے میں ان کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ تو ناظرین کرام، احباب ذوقار، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے اس ذکر کی فضیلت پر، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو ناظرین، اس روایت سے کیا سمجھ آئی؟ وہ یہ کہ جب ہم اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں تو وہ لمحے اتنے قیمتی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں وہ وقت بیتا ہوا وہ اتنی قدر و منزلت والا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جو بھی بندہ مانگے وہ ملتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے ہمیشہ اللہ اپنی یاد میں وقت گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔